اپنے بچوں کو آپ کاروبار کون سا سکھا رہے ہیں، یا آپ نے اپنے بچوں کو کس جگہ پر لگایا ہے، کس کام لگایا ہے، اس کام کی مکمل تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں کو کیسے، کہاں اور کس کام پر لگانا چاہیے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے تعلیم سے بیزار ہو جاتے ہیں، جو بچے تعلیم نہیں سیکھتے، جو خصوصاً جو غریب گھروں کے بچے ہیں، اکثر باپ والدین وہ کیا کرتے ہیں جی، ان کو کسی کپڑے کی دکان پر لگا دیا، کسی جوتے والے کی دکان پر لگا دیا، کہیں اس طرح کے بڑے میں نے دیکھے ہیں کہ بچوں کو خصوصاً جو ہے سیلز مین کی طرف آ رہے ہیں، یا ایسے کارخانوں کے اندر وہ لگا رہے ہیں جہاں پر وہ، اگر مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر ایک موٹر بن رہی ہے یا یہ چابی بن رہی ہے، یہ چابی بن رہی ہے، اب وہ مکمل چابی نہیں بنانا سکھا رہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیلری پر رکھا ہوا ہے، وہ کرتے کیا ہے کہ اگر ایک مشین کے اندر یہ جری جو لگی ہوئی ہے، اگر وہ یہ لگا رہے ہیں تو وہ ساری زندگی جناب وہ صرف وہ ایک مشین پر بیٹھ کے اس کی جری لگاتے رہیں گے۔ اگر کوئی بندہ وہاں پر بیٹھ کے پیچ لگا رہا ہے تو وہ مختلف اڈے بنے ہوتے ہیں، وہ ہر اڈے پہ الگ الگ کام کر رہا ہوتا ہے، ایک بندہ سوراخ لگا رہا ہے، ایک بندہ اس کے اوپر وہ پیکنگ کر رہا ہے، یعنی کہ جو کام ایک چیز کے بننے پر ہوتے ہیں وہ الگ الگ کام، الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں، جسے ہم عام لفظوں میں وہ فیکٹریوں کے اندر کہتے ہیں کہ یہ اس کا اڈا ہے، یہ اس کا اڈا ہے، یہ اس کا اڈا ہے، وہ الگ الگ اڈے بنے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ 10 سال بعد بھی ان کو دیکھیں گے تو وہ اسی اڈے پر بیٹھ کے جناب وہ سوراخ ہی لگا رہا ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو ان کی زندگی خراب نہ کریں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی زندگیاں خراب نہ کریں، بچوں کو سیلز مین نہ بنائیں۔ آپ بچوں کو سیلز مین بنا کر آپ ان کی زندگی کو برباد کرنے ہیں یقین کریں۔ اپنے بچوں کو ہنر سکھائیں، اپنے بچوں کو وہ ہنر سکھائیں جو آپ کی استطاعت ہے، جتنے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو یہ کام سکھاؤں اور میں یہ کام بچے کو شروع بھی کروا کر دے سکتا ہوں۔ اگر آپ کہیں کہ میرا بچہ جو ہے جناب وہ کسی ایسے کام کے اندر چلا جائے کہ وہ بس وہ کام وہ سیکھتا جائے، اگر وہ کام دوبارہ آپ خود کو کرنے کی کوشش کریں تو وہ اربوں کربوں کا وہ کاروبار ہو، یا کروڑوں روپے کی لاگت سے اس کی مشینری آتی ہو، یا وہ کام کر رہا ہو، تو میرا خیال ہے کہ آپ برباد ہو جائیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اس کی کہیں بڑا اچھا اگر وہ کاریگر بن گیا تو اس کی 50,000 سیلری بن جائے گی، اس کی 1 لاکھ سیلری تک چلی جائے گی، لیکن 1 لاکھ سے یا 50,000 سے کاروبار، اپنے گھر کے جو معاملات ہیں وہ نہیں چلتے۔ کاروبار کی طرف آئیں، بچوں کو کاروبار کی طرف لے کر آئیں، بچوں کو وہ ہنر سکھائیں کہ جو آپ خود اسے شروع کر کے دیکھ سکتے ہوں کم پیسوں کے اندر۔ آپ اسے سلون کا کاروبار سکھا سکتے ہیں، سلون کا کام کر کے آپ کچھ پیسوں کے اندر سلون بنا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسے موٹر سائیکل مکینک بنا سکتے ہیں، موٹر سائیکل مکینک کی دکان اگر آپ ڈالنا چاہیں تو وہ کم پیسوں کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اسے گاڑیوں کا کام سکھا سکتے ہیں، چند پیسوں کے اندر آپ اپنی ورک شاپ بنا سکتے ہیں۔ میں پھر وہی آپ سے کہوں گا کہ اس کو وہ ہنر سکھائیں، ایسا ہنر سکھائیں کہ جو کم از کم جو ہے وہ اس کی آنے والی زندگی کے لیے بہتر ہو۔ اگر آپ اپنے بچوں کی آنے والی جو زندگی ہے، ان کا مستقبل ہے، اس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو بچوں کو اس طرف نہ لے کر آئیں کہ بچے ہمارے ہاتھ گندے نہ کریں، ہمارے بچے صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں تو پھر وہ ساری زندگی صرف صاف ستھرے کپڑے ہی پہنیں گے، وہ روٹی کا اچھا نوالا نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ اپنے بچے کو کسی دکان پر رکھوا رہے ہیں، اگر کسی کریانے کی دکان پر رکھوا رہے ہیں، کسی دودھ والے کے پاس رکھوا رہے ہیں، یا کسی بڑے برانڈ والے کے پاس رکھوا رہے ہیں، اگر کل کو وہ اس بچے کو کسی طرح جواب دے دیتے ہیں، اگر وہ 10 سال بھی وہاں پر ٹک کر کام کر لے، اگر وہ سیلز مین اچھا بن بھی جائے، تو جب وہ وہاں سے چھوڑے گا، اگر وہ 20 سال بھی نوکری کر چکا ہے تو پھر وہ 20 سال کے بعد وہ پھر زیرو کا زیرو ہی ہے، وہ پھر زیرو کا زیرو ہی ہے۔ میں نے بہت سے ایسے افراد دیکھے ہیں، یقین کریں میرے پاس بہت سے ایسے میسیجز آتے ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑا عرصہ جو ہے یہ کام کرتے رہے ہیں، بہت عرصہ یہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن اب مجبور ہیں کہ اب اس سے ہماری جو گھر کی روٹی روزیہ وہ نہیں چل رہی، ہم بڑے مجبور ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا کاروبار بتائیں کہ ہم وہ کریں، لیکن اب وہ سیکھ نہیں پاتے، ان کی عمر یہاں تک پہنچ چکی ہوتی ہے کہ اب وہ سیکھ نہیں پاتے، اب وہ مجبور ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ صرف اور صرف کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی کام مل جائے، ہماری سیلری اچھی ہو، ہمارا کاروبار جو ہے وہ اچھا ہو، لیکن وہ اچھا کاروبار کیسے ہوگا؟ آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں، آپ تو صرف وہ لوگوں کے پاؤں میں جوتا پہنا سکتے ہیں جناب، آپ یہاں صرف ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جناب ان کو وہ کپڑے چیک کروا سکتے ہیں، آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو انگوٹھیاں پہنوا سکتے ہیں۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ بچوں کو وہ کام سکھائیں جو ہنر ہو۔ چیزیں بیچنا وہ بھی ایک ہنر ہے، لیکن وہ ہنر اس کے لیے ہے جس کا اپنا کام ہے، یا ایک بہت بڑی انڈسٹری کے اندر، ایک بہت بڑی کمپنی کے اندر وہ ایز اے سیلز مین ہے جس کا اس کو کل کو فائدہ ہے۔
جو کمپنی اس کو کل کو رہائش دے رہی ہے، جو اسے گاڑی دے رہی ہے، جو اسے اچھا زندگی کا جو اچھا لائف اسٹائل دے رہی ہے، اس کمپنی کے اندر وہ ایز اے سیلز مین ہے تو یہ اچھی بات ہے. اگر کسی شاپ کے اندر، اگر کسی کارخانے کے اندر اس طرح کے کوئی معاملات ہیں تو خدا را اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹائیں، بچوں کو وہاں پر لگائیں جہاں وہ ہنر سیکھیں. آپ سے پھر گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی زندگیاں خراب نہ کریں، بچوں کو ہنر سکھائیں، بچوں کو ہنر کی طرف لائیں، اپنے کاروبار کی طرف لائیں. میں نے ایسے ماں باپ بھی دیکھے ہیں جن کا اپنا ایک اچھا کاروبار ہے لیکن ان کے ہی بچے جو ہیں وہ کسی دکان پر کسی شاپ پر کام کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو اپنے کاروبار کی طرف لے کر آئیں. اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے پاس اپنا کاروبار ہے تو بچوں کو اپنے کاروبار کی طرف لے کر آئیں. آپ بچوں کو سکھائیں. بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول سے آ کر اگر وہ پڑھائی بھی کرتے ہیں تو ساتھ انہیں اپنا ہنر بھی دیں. ان کو پتہ ہو کہ میرا والد کیا کرتا ہے، میرا باپ کیا کرتا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں وہ آپ کی کرسی کو سنبھال سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر کمنٹ ضرور کیجیے گا. ہمیں کوئی مشورہ اور دینا چاہیں آپ بھی دے سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.